دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے فرمایا سورہ مائدہ میں کہ جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس رسول پر نازل کی گئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم کو تو شاہدوں میں لکھ دے۔ دوسرا گروہ اللہ نے فرمان کی شان بیان کی کہ ایسے بھی سننے والے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پھر ان کی زبان سے یہ بات جاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب قرآن سنا تو اس وقت ان کے دل بھی حاضر تھے، لہٰذا اللہ نے ان کی اس صفت کی تعریف کی۔ قرآن میں اس قسم کی بہت سی آیات ہیں، اگر اس سلسلے میں ان تمام واقعات کا ذکر کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ابو علی مغازلی نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا کہ بعض اوقات میرے کانوں میں کوئی آیت پڑھتی ہے تو یہ مجھے اشیاء کو ترک کرنے اور دنیا سے آراز کرنے کے لیے تنبیہ کرتی ہے، مگر بعد میں پھر سے اپنی پہلی حالت کی طرف اور لوگوں کی طرف لوٹ آتا ہوں، پھر اس پر بھی قائم نہیں رہتا اور مجھے پہلے وطن کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا قرآن کے جو الفاظ تمہارے کانوں میں پڑھیں اور وہ تمہیں اللہ کی طرف کھینچ کر لے جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانی اور اس کا لطف و کرم ہوگا، اور جب تجھے اپنے نفس کی طرف لوٹا دیا جائے تو یہ بھی اس کی شفقت ہے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں اپنے قوت و طاقت سے صحیح طور پر بیزار نہیں ہوئے۔ احمد بن ابل حواری ابو سلیمان دارانی سے حکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک ہی آیت میں 5 راتیں لگا دیتا ہوں، اگر اس آیت میں غور و فکر کرنا نہ چھوڑ دوں تو کبھی آگے نہ چل سکوں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آتی ہے جس سے عقل پرواز کر جاتی ہے، پاک ہے وہ خدا جو اسے پھر سے لوٹا دیتا ہے۔ کمال ہو گیا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے بھائی، وہ قرآن، ہاں، زبان سے ادا قرآن ہوتا تھا، دل کی حاضری کے ساتھ، سبحان اللہ، دل حاضر ہوتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سری ستی رحمۃ اللہ کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے قرآن کی ایک آیت سنی جس سے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں اسے وہی آیت پھر پڑھ کر سناتا ہوں جس پر اس کا یہ حال ہوا ہے۔ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آیت پڑھی اور وہ ہوش میں آ گیا۔ سری ستی رحمۃ اللہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تو نے یہ بات کیسے دریافت کر لی؟ میں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جانا مخلوق کی خاطر تھا، اور پھر مخلوق ہی کے ذریعے دوبارہ بینا ہوئے، دوبارہ پھر ان کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اگر ان کا نابینا پن اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا تو مخلوق کے ذریعے بینا نہ ہوتے۔ سری ستی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استدلال کو بہت پسند کیا۔ کسی صوفی کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک رات میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں اس آیت کو بار بار پڑھنے لگا، یکا یک غیب سے آواز آئی، تو کب تک اس آیت کو دہراتا رہے گا؟ تو کب تک اس آیت کو دہراتا رہے گا جب کہ تو 4 ایسے جنوں کو قتل کر چکا ہے جنہوں نے پیدائش سے لے کر آج تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت ابو نصر سراج توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو طیب احمد بن مقاتل علی کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں رمضان کے مہینے میں ایک رات شبلی رحمۃ اللہ کے ساتھ مسجد میں تھا اور وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اگر ہم چاہتے تو جو قرآن ہم نے تم پر بطور وحی نازل کیا ہے اسے واپس لے لیتے اور تمہیں ہمارے خلاف اس بارے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو واپس جا سکتا تھا، اور اس کے واپس لینے میں کس کی مجال تھی جو وہ پھر اس سے واپس لے لیتا؟ تو یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ تو یہ کہ قرآن آیا اور ٹھہر گیا، اللہ نے اپنی ضمانت پہ یہاں چھوڑ دیا، اپنی ضمانت پہ یہاں اس کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، تو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔
کہ ہم قیامت تک تو نہیں، کیونکہ قیامت سے پہلے قرآن رخصت ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک، اور یہ کبرا نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں